اب رہی یہ بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اگر ایسا ہوا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ تو مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں سورج کو گہن لگا تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً آئے، اور اس طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پر طاری ہو گئی یہ منظر دیکھ کر، تو فوراً آپ آئے اور آپ نے آپ کے بارے میں کہ یصلی رکعتین ویسأل عنہا، 2 رکعتیں نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، یعنی جب تک گہن لگا رہا تو میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے۔ اچھا، اب مشکات شریف کی ہی دوسری حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا یا گہن ہوا، تو وہ وقت وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اچھا، عربوں میں یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ یہ سورج گہن ہوتا اسی وقت ہے کہ جب کسی عظیم بندے کی موت ہو جائے یا کسی جو ہے نا کوئی عظیم واقعہ رونما ہو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صاحبزادے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کی موت اور حیات پر یہ کسوف الشمس یا خسوف القمر یہ نہیں ہوتے، کسی کی موت پر نہیں ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ایسے مناظر ان کو دکھاتا ہے۔ تو جب تم ایسے مناظر دیکھو تو فافزعوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کا ذکر کرو اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ یہ سورج گرہن ہٹ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب سورج گرہن ہو، اس کو گہن لگے تو خامخواہ باہر نکل کے بجائے دوربین سے نظارے کرنے کے، بجائے نت نئے گلاسز خرید کر کہ بھئی میں اسے دیکھوں، یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک اس سے ایونٹ بنا لیں، او بھائی سورج گرہن ہوگا، آج یہ ہوگا وہ ہوگا، بجائے اس کو ایونٹ بنانے کے، بجائے اس سے کوئی تفریح کا سامان بنانے کے یا بجائے اس کے نظارے کرنے کے، یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جلدی کرتے، اور ایسی حالت آپ پر ایسی جو ہے وہ حالت طاری ہوتی گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع فرماتے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لا نسمع صوتہ، کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی آواز نہیں سنتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 رکعت اس کے بارے میں آتا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کی جماعت مستحب ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نارملی جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں اگر جماعت کے ساتھ بھی ہے تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ زور سے جہری طور پر تلاوت نہ کرے بلکہ آہستگی کے ساتھ تلاوت کرے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایسا واقعہ ہوتا کہ سورج کو گہن لگتا تو آقا علیہ السلام غلام آزاد کرنے کا بھی حکم دیتے۔ تو آج تو غلام نہیں ہے لیکن صدقات خیرات ضرور کرنے چاہیے۔